نیک بندوں پر جو مشکلیں اور مصیبتیں آتی ہیں وہ گناہ گاروں سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہیں۔ انسان کا ہر وقت یہ سوچنا کہ میرے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہوں اور کوئی دکھ نہ ہو، تو یہ خواہش فطرت کے خلاف ہے۔ ہم میں سے سب سے زیادہ بہتر انسان وہ ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، اور ہم میں سے بدترین انسان وہ ہے جس کے شر سے مخلوق خوف زدہ رہے۔ دشمن جب ہتھیار اٹھا لے تو مومن کو اس کے سامنے چٹان کی طرح مضبوط ہو جانا چاہیے، اور جب معاملہ اپنوں کے ساتھ ہو تو وہاں معافی اور درگزر سے کام لے۔ صبر وہ مقام ہے جہاں انسان نعمت اور مصیبت کا فرق کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جو لفظ ہمارے رویوں کو ٹھیک انداز میں نہ بدل سکے وہ علم نہیں، صرف معلومات ہے، لیکن جو الفاظ یا معلومات ہمارے رویوں کو ٹھیک کر دے، اچھا کر دے، وہ علم ہے۔ اولاد کو آزمائش کہا گیا ہے کیونکہ اولاد کی محبت میں انسان سیدھے راستے کی بصیرت کھو دیتا ہے۔ اگر رویے اچھے نہ ہو تو دعا کام نہیں آتی۔ کانوں سے شکر یہ ہے کہ اگر کسی کا کوئی عیب یا کمی سنے تو اسے آگے بیان نہ کرے بلکہ اس کو چھپا لے۔ زندگی یوں ہی نہیں گزرتی، رویوں میں لچک اور دلوں میں گنجائش رکھنی پڑتی ہے۔ آج کل اپنوں کے پاس اپنوں کے بارے میں سوچنے کا وقت نہیں ہوتا۔ مبارک ہیں جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ ضرورت مند نے تم سے سوال کر کے اپنی عزت اور آبرو کا خیال نہیں کیا، اب تم اسے خالی نہ پلٹا کر اپنی عزت بچا لو۔ اچھے کام کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت کم پڑتی ہے، اچھے دل اور ارادے کی زیادہ۔ مشکل کے بعد آسانی صرف صبر کرنے والوں کو ملتی ہے۔ موت سے بڑھ کر کوئی سچی اور امید سے بڑھ کر کوئی جھوٹی چیز نہیں۔ احساس وہ چیز ہے جس میں غیروں کا دکھ بھی آپ کو اپنا لگتا ہے۔ برا وہ شخص ہوتا ہے جو بے ادب ہو، کیونکہ ادب میں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ اگر برائی کا موقع ملا ہو اور وہ نہ کی جائے تو وہ مقبول نیکی بن جاتی ہے۔ اللہ کے بندوں پر جبر اور ظلم نہ کیا کرو، کیونکہ خدا جابر بننے کی کوشش کرنے والے ہر شخص کی گردن توڑ دیتا ہے۔ جس کو شک زیادہ ہوتا ہے اس کا دین برباد ہو جاتا ہے۔ جو شخص نیک نیت ہو اس کا رزق زیادہ ہوتا رہے گا۔ دلوں کی شفا قرآن کی قرأت میں ہے۔ برے کے جواب میں اچھا سلوک کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپس میں تحفہ بھیجا کرو، رنجش دور ہوتی ہے۔ مصیبت کی جڑ انسانوں کی باتیں ہیں۔ وہ لوگ بہتر نہیں ہیں جو دنیا کو آخرت کے لیے بالکل چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ بہتر وہ ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں کو لیتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، ہمارا اور رحمان کے عرش کا کتنا فاصلہ ہوگا؟ فرمایا، ایک آواز دینے کا جو سچے دل سے نکلی ہو۔ دین میں آسانی ضرور ہے مگر دین میں منمانی نہیں۔ دو قدم اللہ کو بہت پسند ہیں، ایک جو فرض نماز کے لیے اٹھا ہو اور دوسرا جو کسی بیمار کی عیادت کے لیے اٹھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نیکیاں کر کے بھی روتے تھے، ہم گناہ کر کے بھی نہیں روتے۔ جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ کوئی عبادت بھی حلال کمانے اور شرمگاہ کی حفاظت سے بہتر نہیں۔ تقدیر کو دعا کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں بدلتی، اور عمر کو نیکی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں بڑھاتی۔ اے اللہ، اپنے ذکر اور شکر کرنے
اور بہترین عبادت کرنے پر ہماری مدد فرما۔ تم معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ جو شخص دنیا میں دوغلا پن اختیار کرے گا تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی 2 زبانیں ہوں گی۔ باتوں میں نرمی، کھانا کھلانا، آسانی پیدا کرنا اور اچھے اخلاق سے پیش آنا سب سے بہتر عمل ہے۔ نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار ہونے پر ناجائز خواہشوں کو روکنا مردانگی ہے۔ بڑوں کو سمجھایا نہیں، منایا جاتا ہے۔ ہر پل خیال میں بسنے والے لوگ فسانے ہو جاتے ہیں۔ آنکھیں بوڑھی ہو جاتی ہیں، خواب پرانے ہو جاتے ہیں۔ مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی غیبت نہیں کرتا، اور مومن بننا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ اپنے نفس کو اتنی حلال خوشیاں دو کہ وہ حرام کے تقاضے چھوڑ دے۔ خرچ میں میانہ روی آدھی زندگی ہے۔ کیا ہماری نماز، کیا روزہ، اس کے پاس بخش دینے کے 100 بہانے ہیں۔ آپ اللہ کی باتوں کو مانتے جائیں، ورنہ اعتراض کرو گے تو محروم رہ جاؤ گے۔ اعتراض شیطان کا مقام ہے۔ مومن کو چاہیے کہ اسے موت نہ آئے مگر یہ کہ یا قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر چکا ہو یا قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر رہا ہو۔ جب بھی لوگوں نے اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے برخلاف فیصلہ کیا تو لوگوں کے درمیان تنگ دستی اور محتاجی ظاہر ہوئی۔ اعلیٰ درجے کی عادت میں اعلیٰ درجے کا کمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، کہہ دو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ اور جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ اس کی یاد کے لیے وقت ضرور نکالتے ہیں۔ آپ جس کی متلاشی ہیں وہ بھی آپ کی تلاش میں ہے، لہٰذا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش جاری رکھیں۔ ادب یہ ہے کہ جب تم اپنے گھر سے باہر نکلو تو جس سے بھی ملاقات کرو اس کو اپنے سے بہتر جانو۔ وہ آدمی جس کے لیے دنیا میں رہنا اور جانا برابر ہو جائے اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح ہو جا جیسا کہ مردہ نہلانے والے کے ساتھ، کہ اسے جس طرح چاہتا ہے پلٹتا ہے۔ اپنا راز اپنے سینے میں قید رکھو گے تو خود بھی سکون سے رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا۔ دل سے پوچھا کہ تو نے اللہ کا دیدار کیا؟ اس نے کہا اللہ کو اس نے دیکھا جس نے اس کے غیر سے نگاہ کو ہٹا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آنے والا زمانہ گزرے زمانے سے برا ہوگا۔ اس دنیا کی سب سے بڑی خیر مثبت سوچ ہے اور دنیا کا سب سے بڑا شر منفی سوچ ہے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ جو آپ کو نہیں بنایا گیا وہ بننا ظلم ہے۔ بچہ گیلی مٹی ہوتا ہے، ہم اس سے جیسا سلوک کریں گے وہ ویسا کردار اپنائے گا۔ زندگی ایک کتاب کی طرح ہے، کچھ باب اداس ہیں، کچھ خوش کر دینے والے اور کچھ پرجوش۔ لیکن اگر آپ صفحہ نہیں پلٹیں گے تو آپ جان نہیں پائیں گے کہ اگلے صفحے میں آپ کے لیے کیا ہے۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے، پھر چاہے ہمیں یقین ہو کہ وہ برا ہے۔ یہی کافی ہے کہ اس نے ہمارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ ہمارے سامنے پیش کیا، بس اسی پر اکتفا کیجیے۔ خدایا اسے مایوس نہ کرنا جس کے پاس تیرے علاوہ کوئی عطا کرنے والا نہیں۔ سب سے بہتر سبق وہ ہوتا ہے جو ہم خود چوٹ کھا کر حاصل کرتے ہیں۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، مگر جو بات خود تکلیف سہ کر سمجھ میں آتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھا سکتا۔ انسان 2 ہی چیزیں کمانے کے لیے ساری مشقت کر رہا ہے،
عزت اور رزق۔ جب دونوں کا وعدہ خدا نے کر رکھا ہے، جس پر وہی اور صرف وہی قادر ہے، تو پریشانی کس بات کی؟ کمظرف لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ جب ان کے پاس حیثیت سے زیادہ دولت آ جائے تو وہ خود کو اعلیٰ اور دوسروں کو حقیر جاننے لگتے ہیں، اور اصل غریبی تو کمظرفی ہی ہے۔ گھڑی کی طرف مت دیکھو، بلکہ وہ کرو کہ جو گھڑی کی سوئیاں کرتی ہیں، خاموشی سے اپنی دھن میں بس چلتی رہتی ہیں۔ وابستہ رکھ حضور سے دامن حیات کا، اے دل یہی ہے ایک ذریعہ نجات کا۔ رابطے بھلے نہ ہوں چاہتے تو رہتی ہیں، درد کے توسط سے نسبتیں تو رہتی ہیں۔ چھوڑ جانے والوں کو روک تو نہیں سکتے، مدتوں مگر ان کی عادتیں تو رہتی ہیں۔ یادوں کی جڑیں پھوٹ ہی پڑتی ہیں کہیں، دل سوکھ بھی جائے تو بنجر نہیں ہوتا۔ جانے والے کبھی نہیں آتے، جانے والوں کی یاد آتی ہے۔ اے فرشتوں تکلف نہ کرو لکھنے کا اب، لوگوں کو یاد ہیں سب خطائیں ایک دوسرے کی۔ زبانوں کے پیچھے مت چلو، کوئی تمہیں ایسی کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غدار ہو۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کی دوا ہے۔ جس نے علم حاصل کیا اور عمل نہ کیا،
وہ اس کسان کی طرح ہے جس نے ہل چلایا لیکن بیج نہ بویا۔ سب گناہوں میں سے بدتر گناہ یہ ہے کہ اپنے گناہ کو کم سمجھا جائے یا پھر اسے گناہ ہی نہ سمجھا جائے۔ انسانیت ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہ گار سے نہیں، شاید تمہاری محبت میں وہ گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے، بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ یاد رہے، صرف علم سے، عمل سے اگر ایمان کی حفاظت ہوتی تو ابلیس مردود نہ ہوتا۔ ایمان کی حفاظت عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مخلوق کی خدمت اور ایک استاد کی صحبت سے کامل ہوتی ہے۔ گہری باتیں سمجھنے کے لیے گہرا ہونا پڑتا ہے، اور گہرا ہونے کے لیے گہری چوٹیں کھانی پڑتی ہیں۔ دنیا کی محبت اور خدا کی محبت کبھی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ بندگی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے تیری ذات سے فنا کر دے اور اپنی ذات کے ساتھ تجھے زندہ کر دے۔ بخت کے تخت سے یک لخت اتارا ہوا شخص، تو نے دیکھا ہے کبھی جیت کے ہارا ہوا شخص؟ مصیبت میں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، ہمت سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ہمت طاقت سے زیادہ کام کرتی ہے۔ خوش نصیب وہ نہیں جس کا نصیب اچھا ہے، بلکہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے۔ جب انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے تبھی اسے اللہ تعالیٰ کی پہچان نصیب ہوتی ہے۔ انسان کی روح، دل، من، باطن اور خودی اور اس کی ضمیر کا تالا کھولنے والی اور دیکھنے والا نور پیدا کرنے والی چابی اللہ کے ذکر میں موجود ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، عاشق ڈرتا ہے کہ اگر وہ زبان کھولے گا عشق کا راز ظاہر ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو جب عشق کا راز ستانے لگا تو آپ نے ایک دانے گندم کے بدلے جنت دے دی۔ اگر تیرا کوئی چرواہا نہیں تو جلدی بھیڑیوں کی نظر ہو جائے گا۔ بھیڑوں کی بقا صرف گھاس پھوس سے نہیں ہوتی، بلکہ کسی چرواہے کا موجود ہونا بھی ضروری ہے۔ اللہ کا احسان کب ہوتا ہے؟ جب نہ گزرے ہوئے پر افسوس ہو اور نہ آنے والے کا ڈر ہو۔ تم عشق کے راستے پر چلنے سے پہلے ادب، ایمان اور تابعداری کا راستہ اختیار کرو۔ جن لوگوں سے دعا لینی ہے ان لوگوں کے ساتھ جھگڑا نہ کرو۔ جو جتنی بات سن سکتا ہے اس سے اتنی بات کرو۔ ہمارے بزرگوں کے پاس دولت کم تھی، سکون زیادہ تھا۔ ہمارے پاس دولت زیادہ ہے، سکون نہیں ہے۔ دل کا موم ہونا اللہ کا قرب ہے۔ علاج باہر ظاہر کا ہو رہا ہے، انسان پریشان اندر سے ہے۔ آج بھی جسم زمین پر بنتے ہیں اور روح آسمان سے آتی ہے۔ جسم زمین پر رہ جاتے ہیں، روح آسمان کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ لوٹ جانے والی چیزیں اہم ہیں، جو اہم ہو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جب رات شروع ہوتی ہے تو اللہ کے عاشق اس کی محبت کی وجہ سے بیدار اور ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ پر گمان نہیں، یقین رکھو۔ بہتر کا نہیں، بہترین کا یقین رکھو۔ اس کے غم کے مریضوں کو دوائیں زہر لگتی ہیں۔ اسے جیتنے کے لیے خود کو ہارنا پڑتا ہے۔ اعمال کی پرستش نہ کر اے داور محشر، مجبور تو مختار کبھی ہو نہیں سکتا۔ اگر دنیا تجھے دیوانہ کہتی ہے تو کہنے دے، وفاداران الفت پر یہی الزام آتا ہے۔ تو اگر عشق میں برباد نہیں ہو سکتا، جا تجھے کوئی سبق یاد نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کی دی ہوئی تکلیف نہیں بلکہ محبت یاد رکھو، پرسکون رہو گے۔ توبہ کرنا آسان ہے لیکن گناہ چھوڑنا مشکل ہے۔
جب دوستی پرانی ہو گئی ہو تو گفتگو کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ لوگ مومن تو ہیں، ایمان نہیں ہے باقی، جب سے کردار میں قرآن نہیں ہے باقی۔ باقی کون کہتا ہے مسلمان نہیں ہے باقی، پر مسلمان میں انسان نہیں ہے باقی۔ ان لوگوں کو نظر انداز کریں جو آپ کو خوف زدہ اور اداس کرتے ہیں، جو آپ کو بیماری اور موت کی طرف لے جاتے ہیں۔ دنیا کو دھوکے کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر حقیقتیں الٹی نظر آتی ہیں۔ ایک ہی زبان بولنے والے نہیں بلکہ ایک جیسے جذبات رکھنے والے ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ پرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستے ہیں۔ گفتگو میں نرمی اختیار کریں، لہجوں کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ حق وہیں پر جتاؤ جہاں کسی نے کوئی حق دیا ہو۔ سخاوت وہ خوبی ہے جو انسان کی قدر اس کے دشمن کے دل میں بھی پیدا کر دیتی ہے۔ قدرت نے ہم سب کو ہیرا ہی بنایا ہے، بس شرط یہ ہے جو گھسے گا وہی چمکے گا۔ اچھے دنوں کے انتظار میں ہماری ساری عمر گزر جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جو دن گزر گئے وہی اچھے تھے۔ بلند اپنا کردار کر، میٹھی اپنی گفتار کر، ہر کوئی کرے تیرا احترام، ایسا اپنا معیار کر۔ انسانوں سے اچھا سلوک ان کے انسان ہونے کے ناطے کیجیے، نہ کہ ان کی صورتوں، ان کے مال اور متاع یا ان کے منصب کی بنیاد پر۔ نیکی کی عادت ڈالو، اس لیے کہ نیکی عادت سے ہی ہوتی ہے۔ مخلوق کا رزق ان پر تقسیم ہوتا ہے، یہ طے شدہ بات ہے جسے اللہ تعالیٰ طے فرماتا ہے۔ چنانچہ کسی مالدار کو عقل کی وجہ سے ملا ہوتا ہے اور نہ ہی عقل مال کی وجہ سے تقسیم ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اپنی زبان کی وجہ سے کبھی بلندی تک نہیں پہنچ پاتے۔ مستقبل کی منصوبہ بندی ضروری ہے، گزرے دنوں پر بس پچھتایا جا سکتا ہے۔ سب ڈوبے ہوئے ہیں، کچھ سیلاب میں، کچھ انا میں، کچھ تکبر میں، کچھ اپنی ذات میں اور کچھ بے حسی میں۔ یاد رکھیں، جب آپ کسی دوسرے کی خوشی کا سبب بنیں گے تو اس کے بدلے میں آپ کو بھی خوشی ملے گی اور ساتھ اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر بھی ملے گا۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو ہمیشہ ایسی نیکیاں کرے جو اس کی غلطیوں اور گناہوں کو مٹا دے۔ جب یہ معلوم ہے کہ اسلام اسی حالت میں آ جائے گا جس میں شروع ہوا تھا، تو وہ آدمی کس قدر جاہل ہے جو لوگوں کی کثرت کو دلیل بناتا ہے۔ ہر حال میں ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ جب آپ کسی ایسے شخص کو دیکھیں جس کا یقین ہو کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک ہے، تو جان لیں کہ وہ ہلاک ہو چکا ہے، کیونکہ خود پسندی سب سے بڑے گناہوں میں سے ہے۔ جس نے لوگوں سے حیا نہ کی، اس نے اللہ سے بھی حیا نہ کی۔ جس کے پاس دعا موجود ہے، اس کے پاس تمام حل موجود ہیں۔ فضیلتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، پھر اسی کی جانب سے تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کے فضل پر جان اور دل سے سجدہ بجا لاؤ۔ تمہیں پروں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، تم کیوں زندگی میں رینگنے کو ترجیح دیتے ہو؟ خدا جب کسی بدبخت کو دکھ دینا چاہتا ہے تو وہ بدقسمت ناشکری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن بنتے ہیں۔ ہم پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا اور مچھلی کی طرح پانی میں تیرنا تو سیکھ گئے ہیں، بس اب یہ سیکھنا باقی ہے کہ زمین پر انسانوں کی طرح کیسے رہیں۔ ہر تکلیف نہیں ہوتی، کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسان کو بہت صابر بنا دیتی ہیں، اور صبر کرنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔
تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ تھوڑا دینے سے شرماؤ نہیں، کیونکہ خالی ہاتھ پھیرنا تو اس سے بھی گری ہوئی بات ہے۔ جب عقل زیادہ ہو جاتی ہے تو خواہش کم ہو جاتی ہے۔ زبان ایک ایسا درندہ ہے کہ اگر اسے کھلا چھوڑ دیا جائے تو یہ پھاڑ کھائے۔ گھر میں غصہ ہونا گویا اسے ویران کرنا ہے۔ مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہیں یہ دنیا کے سہارے۔ جب خلوتوں یعنی تنہائیوں کو سنوار لیا جائے تو اللہ تعالی محفلوں کو بھی خوبصورت بنا دیتا ہے۔ ہمارے پاس کئی راستے ہیں، لیکن ہم خدا کی طرف چلیں گے تو سکون تک پہنچیں گے۔ بے شک قیامت کے دن لوگوں کو ان کی کوششوں اور نیتوں کے مطابق درجات ملیں گے۔ یا اللہ، ہمیں لوگوں کی حقیقتیں نہ دکھا کہ اس سے فقط ہمارا دل جلتا ہے۔ ہمیں خاموشی سے ہماری لا علمی میں ان کے شر سے محفوظ فرما۔ جو کوئی اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑے گا، اللہ اس کو اس سے بہتر چیز عطا فرمائے گا، اور اس کی عطا مختلف ہو سکتی ہے، اور سب سے بہترین عطا اللہ سے انس کا بڑھنا اور اس کی محبت، دل کا سکون، قوت، نشاط، خوشی اور رب تعالیٰ کی رضا کا ملنا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل کھل جائے، گناہوں کی بخشش عطا ہو، تکلیف اور درد سے نجات حاصل ہو اور پریشانیوں کے بادل چھٹ جائیں، اسے چاہیے کہ کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرے۔ حکمتوں میں سے بہترین حکمت سے اللہ تمہیں زندگی عطا کرے۔ غلط پہچان قید بن جاتی ہے، نہ صرف سامنے والے کے لیے بلکہ خود اپنے آپ کے لیے بھی۔ دیمک ایک دن میں نہیں لگتی، عمارت ہمیشہ اینٹ اینٹ گرتی ہے، اور قومیں قدم قدم سے برباد ہوتی ہیں۔ سب بیمار ہیں، سب کے سب، کسی کا دل بیمار ہے، کسی کی روح۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہر دور میں موجود ہیں جن پر ابلیس کا زور نہیں چلتا۔ کچھ لوگ رشتوں کو آزمائے بغیر نہیں رہ سکتے، وہ ساری زندگی آزماتے ہی رہتے ہیں۔ بہروں سے جو بات کرے وہ اسرافی ہے، سننے والا ہو کوئی تو چپ کافی ہے۔ دکھائی کون دیتا ہے؟ وہ جو بے دم اور بے بس ہو کر گر پڑتا ہے، وہ جو چیخ اٹھتا ہے وہ سب کی نظروں میں آ جاتا ہے۔ غصہ کرنا چھوڑ دیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ مہربانیاں کرے تو ہمیں بھی اس کے دوسرے بندوں کے ساتھ مہربانی کرنی ہے، کیونکہ وہ ان کے ساتھ بھی اتنا ہی مہربان ہے۔ سو اگر ہم ان پر سختی کریں گے، ان کا دل دکھائیں گے، تو کہیں ہمارے حصے کی مہربانی ہم سے نہ چھین لی جائے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ غیبت سے بچنا اللہ کا حکم ہے، اس میں دو رائے ہے ہی نہیں، اور غیبت آپ کی اور ہماری تمام نیکیاں اس غیر موجود شخص کو دے دیتی ہیں اور ہم کنگال رہ جاتے ہیں۔ آپ کسی انسان کو کھو نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ آپ کو کسی انسان کے دھوکے کا علم نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ انسان اگر ثابت قدمی سے دین پر چلتا ہے تو اس کو اس کے ذرات بھی نظر آتے ہیں، اور اگر دین اس کا راستہ نہ ہو تو پھر اس کے پہاڑ بھی نظر نہیں آتے۔ حرام جب شروع ہو جائے تو اس سے کسی نعمت کی امید نہ رکھیں جب تک کہ یہ ختم نہ ہو جائے۔ ایمان اچانک غائب نہیں ہو جاتا، چہرے کا نور اچانک ختم نہیں ہو جاتا، نمازوں سے سکون اچانک نہیں چلا جاتا۔ پہلے خوف خدا جاتا ہے، پھر نمازیں جاتی ہیں، پھر حیا، پھر پردہ، پھر ایمان چلا جاتا ہے، اور آخر میں رہ جاتا ہے خالی دل، بے باک گناہ۔ آپ پرندوں کو روز اڑتے دیکھتے ہیں
اور پھر بھی پریشان ہوتے ہیں کہ آپ کو کون تھامے گا۔ وہ کس کے بھروسے پر ہوا میں اڑان بھرتے ہیں؟ اگر زمین پر بیٹھے رہتے تو ہلاک ہو جاتے۔ حقیقت یہ ہے کہ سورج کے بغیر انسان کی دنیا اندھیری ہے، اور ہدایت کے بغیر انسان کی آخرت اندھیری ہے۔ خدا کی محبت کو پھیلانے کا بہترین ذریعہ ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے۔ اے مولا، جو ہمارے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں ہمیں مبتلا نہ کرنا، اور جو ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے ہمارے لیے آسان کر دینا۔ اے ہمارے رب، اگر کوئی حاسد ہے جو ہمیں یا ہماری خوشیوں کو نہیں دیکھنا چاہتا تو اس کو ایسی خوشیاں عطا کر کہ وہ ہماری خوشی بھول جائے۔ نہ گھبرا کثرت غم سے حصول کامیابی میں، کہ شاخ گل میں پھول آنے سے پہلے خار آتے ہیں۔ ہمیں اذیت کے سخت موسم کا سامنا ہے، ہم اپنے اندر کی منفی سوچوں سے لڑ رہے ہیں۔ ہر شخص چاہتا ہے اخلاص سراسر، ہر ایک کو درکار ہے ایک طرفہ مخلصی۔ لوگ آپ کے اندر آپ کا دکھ تلاش نہیں کرتے، بلکہ انہیں اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب آپ اپنی سب سے قیمتی چیز کو بچانے میں خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مومن لگاتار بیمار رہے ان کو بخش دیا جاتا ہے۔ 3 کام اللہ کو پسند ہیں: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، کسی کے گناہ پر پردہ کرنا۔ بڑی خرابی ہے اس شخص کی جو پیٹھ پیچھے دوسروں پر عیب لگانے والا اور منہ پر تانے دینے کا عادی ہو، اور کسی بھی ایسے شخص کی باتوں میں نہ آنا جو بہت قسمیں کھانے والا بے حیثیت شخص ہو۔ جب تم کسی شخص کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لینا تم نے راستہ کھو دیا ہے۔ جہاں عزت، سچائی، خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ اپنی شخصیت پر سرمایہ کاری کیجیے، فائدہ آپ کو حیران کر دے گا۔ ناقابل برداشت لمحوں میں دل کو صبر آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تمہیں اس آزمائش کے ذریعے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ جس رشتے کی بنیاد محبت نہ ہو اس پر محل کھڑا کر دے تب بھی گر جائے گا۔ مان لیں آپ کے رشتے میں مصلحت تو ہے، محبت نہیں۔ جہاں مضبوط بنیاد ہو وہیں پر گھر تعمیر ہو تو پائیدار ہوتے ہیں۔ اچھے اخلاق ایسا عطر ہے جسے جتنا زیادہ آپ دوسرے پر چھڑکیں گے اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ کو اپنے اندر سے آئے گی۔ یہ بھی خوابوں کی مہربانی ہے، جانے والے دکھائی دیتے ہیں۔ انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان اور آدھی خوبصورتی اس کی خاموشی میں ہے۔ اگر آپ خوشگوار اور مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو لوگوں سے نہ جیتے، لوگوں کو جیتے۔ لوگوں پر نہ ہنسیں، لوگوں کے ساتھ ہنسیں۔ وقت مٹی ڈال دیتا ہے یادوں پر، ماضی پر، آرزو پر، غلطیوں پر اور چاہتوں پر۔ عقل مند وہ ہے جسے اللہ کے احکامات کی سمجھ ہو، صرف دنیا کی سمجھ عقل مندی نہیں ہے۔ جو تتلیوں کے پروں پر بھی پھول کاٹتا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں اس کی کوئی نشانی نہیں۔ ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی چمکانے والی چیز موجود ہے، اور دلوں کو چمکانے والی چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ لوگوں پر ایک وقت آئے گا کہ دل مردہ ہو جائیں گے اور جسم زندہ ہوں گے۔ دل کا راستہ اخلاق کی سیڑھی سے جاتا ہے۔ ہم یہ طویل زندگی اللہ تعالیٰ کے بغیر نہیں گزار سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا واحد دوست اور مددگار ہے، باقی سب رشتے فانی ہیں، سب کے اندر غرض اور مطلب شامل ہے۔ جس نے اللہ کی محبت کو سمجھا اور اللہ کو اپنا دوست بنایا، اس کے لیے اللہ نجات کا راستہ وہاں سے بنائے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔
عنقریب ہم میں سے ہر شخص جان لے گا کہ اللہ کا ڈر کیسا ہوتا ہے۔ ہم بار بار اسے بھول جاتے ہیں۔ ہم دنیا میں مگن ہو کر اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور جب بہت زیادہ نیکیاں کر لیں تب بھی خود کو بہت خاص سمجھنے لگتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہر رات کے وقت علماء کو جمع کرتے، پھر آپس میں مل کر موت اور قیامت کے بارے میں گفتگو کرتے، پھر سب یوں روتے گویا ان کے سامنے جنازہ موجود ہو۔ اپنی تعریف چاہنا فتنہ ہے۔ لوگوں سے تعریف کی چاہت تمہیں دکھاوے میں مبتلا کر دے گی اور ہلاکت اور بربادی کے دہانے پر پہنچا دے گی۔ ہم اس سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ صبر انسان کو تب آتا ہے جب وہ اللہ پر بے پناہ یقین رکھتا ہے، جب یہ انسان جان جاتا ہے کہ اب جو ہوگا اور پہلے جو کچھ بھی ہوا اس میں اللہ کی رضا تھی، پھر دل مطمئن ہو جاتا ہے، پھر کوئی چیز پہلے کی طرح تکلیف نہیں دیتی، ایک عجیب سا سکون مل جاتا ہے۔ کتابوں کا خزانہ ہر کوئی نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے انسان کا فراخ دست، علم دوست اور کشادہ دل ہونا ضروری ہے۔ تعلیم ایک ایسا کاروبار ہے جو باقی کاروبار کو پیدا کرتا ہے، اور اسے عروج تک پہنچانے میں استاد کا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ کامل ذکر وہ ہوتا ہے جس میں ذکر الہی کرنے والا زبان کے ساتھ ساتھ دل کو بھی ذکر میں شامل کرے۔ اللہ جس کے ساتھ ہو اس کا رنج اور غم سے کیا واسطہ؟ غم تو اس کا ہے جو خدا کا ساتھ چھوڑ بیٹھا۔ دولت وہ صابن ہے جو آج کے زمانے میں ہر قسم کے داغ صاف کر لیتا ہے۔ جن کے پاس زیادہ ہے ان کے عیب بھی زمانے والوں کو ادائیں لگتے ہیں۔ نہ دیر سے ملتا ہے اور نہ ہی جلد، بس اللہ کی رضا کے مطابق ملتا ہے، اور بے شمار ملتا ہے جب تم اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو۔ بچہ بڑا ہو کر سمجھ جاتا ہے کہ باپ کی لگائی ہوئی پابندیاں ٹھیک تھیں، اور بندہ مرنے کے بعد سمجھ جائے گا کہ اس کے رب کی لگائی گئی پابندیاں ٹھیک تھیں۔ محشر کے دن ہر چھپی ہوئی چیز ظاہر ہو جائے گی، ہر خطا کار خود رسوا ہو جائے گا۔ جب آپ اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ کر پریشان حالوں کی مدد کرتے ہیں تو خوشی خود بخود آپ کی طرف سفر کرتی ہے۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی گردن جھکا کر رکھتا ہے، اور بے شک عاجزی اللہ کو پسند ہے۔ خود کو محبتوں سے سنوارو، یقیناً محبتیں تو سدا جوان رہتی ہیں۔ اگر تمہاری اپنی آواز تمہیں دلاسا نہیں دے سکتی تو پھر کوئی الفاظ کافی نہیں۔ صبر کی اس جنگ کے بعد تم شکر کی فتح پاؤ گے۔ جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں پسند کرتا ہے۔ اعلان کرتے کرتے موت کا گلا بیٹھ گیا، لیکن تو دنیا داری کی باریکیوں میں لگا رہا اور نزع کے وقت موت کے اشارے کو سمجھا۔ ہائے افسوس! خدا جب مدد کرنے پر آتا ہے تو لامعلوم سے کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے اور نہ ہونے سے ہونا نکال دیتا ہے۔ جب ایک بھی پتی سوکھ کر پیلی ہوتی ہے تو پورے درخت کو اس کا خاموش غم ہوتا ہے۔ دنیا بہت پرانی ہے لیکن اس کا نیا پن کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ہر سوچتے ہوئے اور ہر کام کرتے ہوئے یہ ضرور دیکھیں کہ یہ سوچ اور کام ہمارے مقصد کے ساتھ جڑا ہوا ہے بھی یا نہیں۔ تعلق ختم ہو جائے پھر بھی بھلے لوگوں کو گزرے دنوں کی حیا رہتی ہے۔ گناہ کا چھوڑ دینا دلوں کی زندگی کا سبب ہے۔ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تو اپنے نفس کے خلاف چل۔ بدترین بیماری جو انسان کو لگ سکتی ہے وہ خود پسندی اور اپنے آپ کو اپنے جیسے انسانوں سے بہتر سمجھنا ہے۔ روئے زمین پر شہوت سے دامن چھڑانے سے زیادہ سخت اور کوئی چیز نہیں۔ زندگی شکوے نہیں سنتی، فیصلے سناتی ہے۔ صبر ہی سہارا بنتا ہے بالآخر۔
کچھ لوگ اپنے علم کی بنا پر خود پسند ہوتے ہیں، وہ سختی سے پیش آتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان کے دل کا بدترین لباس حسد ہے۔ اپنا دل دوسروں کے متعلق اور دوسروں کا دل اپنے بارے میں صاف رکھنے کی کوشش کریں۔ آدمی کو اس کے عمل سے پہچانو، نہ کہ باتوں سے، اور اس کی محبت کو اس کی آنکھوں سے سمجھو، نہ کہ اس کی زبان سے۔ جب ہم یہ بات سمجھ لیں گے کہ ہم سب کو اپنی اپنی قسمت کا لکھا ملتا ہے، اپنی کوشش کے مطابق ملتا ہے، اور ہم اپنی قسمت پر راضی ہو جائیں گے، تو ہماری زندگیوں میں سکون آ جائے گا۔ یہ ابلیس کا تکبر، یہ آدم کو سجدے سے انکار، یہ آدم کی غلطی، اس پہ ندامت اور استغفار، یہ سب تو ایک بہانہ تھا۔ یہ نظام جو چلانا تھا، اس بزم کو سجانا تھا، کملی والے نے آنا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقل کہتی ہے کہ مالا مال ہو، عشق کہتا ہے کہ پیمال ہو۔ عقل کہتی ہے کہ تخت شاہانہ ملے، عشق کہتا ہے کہ ویرانہ ملے۔ عقل کہتی ہے کہ چل بازار کو، عشق لے جاتا ہے کوچہ یار کو۔ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہشیں تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہیں۔